الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مسجد اقصی کے جلوے ہوں یا کعبے کا جمال، مسجد اقصی کے جلوے ہوں یا کعبے کا جمال، اتحاد کفر سے ہر انجمن خطرے میں ہے۔ جاگ خوابوں کے بھنور سے اے محمد کے غلام، تیرے آبا کی شرافت کا چلن خطرے میں ہے۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام مہمانان گرامی اور قابل قدر سامعین محترم، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کی ہر عبادت کا مقصد اتحاد و اتفاق امت ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے، ظلم و ستم کی بربریت ہے، کفر و شرک اپنے عروج پر ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا مشکل ہو کر رہ گیا ہے۔ آج کے اس مادہ پرستی کے دور میں ان کفریہ طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جس امر کی ضرورت ہے وہ ہے اتحاد امت۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کے کاشغر، اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، یا پھر رحماء بینہم کی عملی تفسیر ہے۔ پھر ارشاد ہوا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مثالوں سے اتحاد امت کی ضرورت کو محسوس کیا اور ارشاد فرمایا مسلمان بند مٹھی کی مانند ہے۔ پھر ارشاد فرمایا مسلمان دیوار کی اینٹوں کی مانند ہے جو ایک دوسرے کے لیے مضبوطی اور سہارے کا باعث بنتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا مسلمان جسد واحد کی مانند ہے، اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم کانپ اٹھتا ہے، پورا جسم اس درد کو، اس کرب کو اور اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جواب تاب ہو جائے۔ قرآن پاک کی متعدد آیات اتحاد امت کی دعوت دے رہی ہے، بیشتر احادیث میں اتحاد کا درس ملتا ہے، مگر افسوس کہ امت مسلمہ نے قرآن و سنت کی تعلیمات کو پس پشت ڈالا۔ افسوس اس بات کا بھی ہے کہ امت مسلمہ کا شرازہ بگھر چکا ہے۔ صدیوں تک حکمرانی کرنے والی یہ امت مسلمہ آج خاک اور خون میں لت پت ہے، اور صورتحال یہ ہے فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کہ زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ آج اگر ہم معاشرے میں نظر دوڑائیں تو کہیں علاقائی تعصب نظر آتا ہے، کہیں سیاسی تعصب نظر آتا ہے، کہیں مذہبی تعصب نظر آتا ہے، کہیں لسانی تعصب نظر آتا ہے۔ آج امت مسلمہ مغلوب ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اگر آج کسی کا نصاب تعلیم تبدیل ہوتا ہے تو مسلمانوں کا نصاب تعلیم ہوتا ہے۔ اگر آج کسی کی عبادت گاہ کو مسمار کیا جاتا ہے تو مسلمانوں کی عبادت گاہ ہوتی ہے۔ اگر آج کسی عورت کی عزت کو تار تار کیا جاتا ہے تو مسلمانوں کی ماں بہن بیٹی ہوتی ہے۔ طاغوتی قوتیں امت مسلمہ کو تحقیق کرنے کے لیے یکجا ہو چکی ہے، یکجان ہو چکی ہے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے،
تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، بھیڑیا ہمیشہ اس بکری پر حملہ کرتا ہے جو اپنے ریوڑ سے الگ تھلگ ہو کر چلتی ہے۔ افسوس، سد افسوس کہ امت مسلمہ کا وارث طبقہ، امت مسلمہ کا مقتدر طبقہ، امت مسلمہ کی لیڈنگ اور رہنمائی کرنے والا طبقہ خاگ و خرگوش کے مزے لے رہا ہے، وہ امت کی صحیح رہنمائی کرنے سے قاصر ہو چکا ہے۔ یہ علماء ہو یہ سپیکر سے نفرت کا نعرہ بلند کرتے ہیں، یہ مذہبی تعصب کی طرف بلاتے ہیں، یہ شاعر ہو یا صحافی، یہ تمام تر لوگ امت مسلمہ میں انتشار پھیلانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ یہ طاغوتی قوتوں کے اس ایجنڈے پر کہ تقسیم کرو اور حکومت کرو پر کام کر رہے ہیں۔ یہ آنکھوں کے اندھے، یہ کانوں سے بہرے، یہ آنکھوں کے اندھے، یہ کانوں سے بہرے، یہ جوکر جواری مداری سپیرے، یہ شاعر صحافی ادیب و مفکر، یہ شاعر صحافی ادیب و مفکر، یہ ملا، یہ صوفی، یہ ناقد، یہ ذاکر، یہ بہروپیے پیر و مرشد ملنگ، یہ بہروپیے پیر و مرشد ملنگ، یہ خوابی خیالی شیوخ و اکابر قلم بیچتے ہیں، دیا بیچتے ہیں، نبی بیچتے ہیں، خدا بیچتے ہیں۔ سپیکر سے اٹھتا ہے نفرت کا نعرہ، گلیوں میں فرشتے قضا بیچتے ہیں، مزاروں پہ ہوتے ہیں مردوں کو سجدے، مزاروں پہ زندہ شفا بیچتے ہیں، مزاروں پہ مردوں کو ہوتے ہیں سجدے، مزاروں پہ زندہ شفا بیچتے ہیں۔ یہ حسب و نسب اور مسند کے جھگڑے، یہ زر زمین کاٹ و کٹ جد کے جھگڑے، یہ روشن خیالی کا ننگا تمدن، یہ لوگوں میں زیر و زبر شد کے جھگڑے، یہ قاضی کی کرسی، یہ وکلاء کے حجرے، یہ تھانہ کچہری عدالت کٹہرے، یہ طوائف کے ڈیرے، یہ طوائف کے ڈیرے، یہ تھانہ کچہری عدالت کٹہرے، یہ شاہوں رئیسوں کے تاریک آئین، دلالوں کی منڈی طوائف کے ڈیرے، نہ رب کے نہ تیرے نہ میرے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ امت مسلمہ کو اتحاد امت کے ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے، مسلم امہ کو یکجا اور متحد کرنے کے لیے امت مسلمہ کے اندر وہ بھولا ہوا سبق یاد کرانا چاہیے کہ یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا الا بالتقوی، کہ تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ آدم ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی